بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے مایہ ناز جرنیل تھے۔ آپ کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئیں، اسلام کا پرچم دور دراز کے ملکوں تک پہنچایا۔ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جب حضرت خالد بن ولید رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد بن ولید کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلے پر بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومی کی للکار پر انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجہ تھا۔ جرجہ پہلوان نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں۔ اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس کی بات سن کر رک گئے۔ چنانچہ جرجہ پہلوان آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے عرصہ سے ایک بات بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ جواب دیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہادروں کا شیوا نہیں، اور میں یہ بھی آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہ دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جرجہ پہلوان کہنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نے آپ کے پیغمبر پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے اور وہ تلوار انہوں نے آپ کو عطا فرما دی ہے کہ آپ جس قوم پر بھی اس کو نکالتے ہیں اس قوم کو شکست دیے بغیر وہ تلوار میان میں نہیں جاتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجہ پہلوان کہنے لگا، تو پھر آپ کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جرجہ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں ان کی مخالفت کی، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونتا ہے۔ پیغمبر خدا نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اس لیے میرا نام سیف اللہ ہے اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر جرجہ پہلوان کہنے لگا، میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی تضاد نہیں، ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجہ پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ اسلام پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے لے کر لشکر اسلام میں آئے۔ جرجہ نے غسل کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو دین کے احکامات بتائے۔ اس کے بعد جرجہ پہلوان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔